ذیشان عباس صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آج کے اس مقدس اور نورانی جشن کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، اور مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے مولانا موصوف کا استقبال کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم واطاعتہم، لعنتا جاریتا دائمتا باقیتا مستقلا الی یوم القیامہ۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین قبل الموت وشفاعت الحسین بعد الموت۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ صلوات مل کے پڑھیں محمد۔ عزیزان ایمان، یہ میری خوش نصیبی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ابھی تک کسی جشن کی نثری گفتگو یہ پہلی بار ہے، ورنہ آپ لوگوں کو سنتے سنتے بڑا ہوا، محفلوں کو پڑھنے کا شوق تھا، محفلیں ارشی بھائی بھی شرف حاصل ہے ان کو بھی سننے کا، محفلوں میں ہندوستان میں جگہ جگہ پڑھتے تھے، کیسٹوں سن لیا کرتے تھے، کبھی کبھی سامنے سن لیا کرتے تھے، لیکن اور پھر محفلیں پڑھنا شروع کی تو لیکن نثری گفتگو یہ پہلی بار ہے، وہ کیونکہ لائن ایسی تھی تو سفر آگے چلا گیا، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے اور لیکن امتحان بھی ہے، کیونکہ پہلی بار کسی جشن کی تقریر، وہ بھی ایسی شخصیت کے بارے میں جسے بڑے بڑے خطیب نہیں بولتے، بڑے بڑے خطیب بولتے ہوئے گھبراتے ہیں، موضوع ایسا ہے اور تقریریں ایسی ہوتی محفل کی نا کہ جیسے مجلس میں پیشخوانی سامعین کے لیے ایک بار ہوتی ہے کہ خطیب کو سننا آتے ہیں، اور محفل میں ذاکری، کیونکہ وہ ذہن ہی شعراء کے لیے بنا کے آتے ہیں، تو بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، ایک صلوات مل کے پڑھیں محمد والے محمد۔ ماشاءاللہ یہی بلند آواز کی صلوات چاہیے بھی تھی اور ہونی بھی چاہیے، صرف یہی نہیں، کہیں بھی جہاں بھی اہل بیت اطہار کا نام آئے بلند آواز سے صلوات ہونی چاہیے، کیونکہ علماء سے میں نے سنا بھی ہے اور کتابوں میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، اور کوشش کرو کہ امام کے آنے سے پہلے نفاق دور ہو جائے، کوشش کرو کہ امام کے آنے سے پہلے نفاق دور ہو جائے، کیونکہ اب جو تلوار آئے گی تو نسلوں میں مومن کو دیکھ کے رکے گی نہیں، توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ اب جو ذوالفقار آئے گی تو اب نسلوں میں 70 نسلوں میں اگر کوئی مومن بھی ہے تو چھوڑ دیتی تھی، اب نہیں چھوڑنے والی، کیوں؟ آئینے حیرت بن گئے چہرے، ذوالفقار تو وہی ہے، اثر تو وہی ہونا چاہیے، کہا نہیں، سرکار صادق آل محمد کا بیان ہے کہ جب میرے وارث آخر کا ظہور ہوگا، آخری حجت کا ظہور ہوگا اور ذوالفقار چلے گی تو ظہور ہی اس وقت ہوگا جب نسلوں میں مومن آنا بند ہو جائیں گے، نسلوں میں ظہور اسی وقت ہوگا ہی جب نسلوں میں مومن آ چکے ہوں گے، پیدائشیں تو ہوں گی لیکن نسلوں میں مومن آنا، اور ظہور امام کے وقت ایسا کچھ نہیں کہ ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان کا دائرہ اور کم ہو رہا ہے، روایت یہاں تک کی ہے، یہاں تک کہ 40 مومن بچیں گے۔ اب کوئی سوچے کہ مومن کی تعداد تو بہت بڑھ رہی، جدھر ہم سن رہے ہیں مائک سے جملہ مومنین جملہ مومنین جملہ مومنین، یہ ہمارے والے کہنے والے مومنین نہیں، خالص مومنین،
خالص مومن، خالص مومن. اور کیونکہ شخصی جس عنوان سے یہ محفل ہے، اس عنوان پہ خطابت میں جو ہندوستان کی خطابت، میں نے اس دن مجلس میں اس سے پہلے کچھ لوگوں نے سنا تھا کہ ہمارے ہندوستان کی خطابت 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک تبلیغی، ایک معارف، اور ایک سب سے آسان خطابت ہے مناظراتی، تنقیدی. سوال پیدا کیا، جواب دے دیا، سوال کیا، جواب. یہ سب سے آسان خطابت ہے جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں چل رہی ہے، یہی ہو رہا ہے. آج کی خطابت میں ہم وہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کے موضوع میں تقریباً معاملہ چاہنے والوں سے ہی ہے، چاہنے والوں سے ہی ہے. کیونکہ جب ہم غاصبان باغ فدق پہ بات کرتے ہیں تو خمس نہ نکالنے والے بھی شامل حال ہیں. اگر ہم جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں تو وعدے کو جھٹلانے والے بھی ہم میں ہوں یا کہیں بھی ہوں. اور امام کے ظہور، اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے، جید علماء نے کہا ہے، توجہ چاہتے جملے پہ، لفظوں پہ غور کیجئے گا. اور لفظوں، سرکار مہدی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے شہزادے خطابت کہ اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں. انہی کی سنت پہ، انہی کے جملے کو استعمال کرتے ہوئے، انہی کی ادا پہ یہ جملہ کہہ دیا کہ اپنے لفظوں کا ذمہ دار. اکثر علماء نے، جید علماء نے کہا ہے کہ ظہور امام کی دعا کرنے کے بجائے یہ دعا کرو کہ ہمیں موت آئے تو مولا آخر کی ولایت پر. تو ظہور کی دعا کرنے کے بجائے یہ دعا کرو کہ ہمیں موت آئے آخر امام کی ولایت پر. ورنہ ظہور امام کے وقت خاتمہ بالخیر کس کا ہوتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں. اور سوچنا بھی چاہیے انسان کو کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے وعدے اپنے مومن بندوں سے کیے ہوئے نہیں نبھا پاتے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ محفل کر دی جائے، مجلس کر دی جائے. دیکھیے موضوع ایسا ہے جس میں سامعین سے ہی گفتگو ہوگی، ہمیں غیروں کا ذکر کرنا بھی نہیں ہے، غیروں کے بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں ہے. جب آج کے دور میں کہیں مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی، معذرت کے ساتھ مجلس ہو، محفل ہو، تو مجلس کے بعد کے جو معاملات ہیں اگر اس میں کچھ کمی بیشی رہ جائے تو سامعین کی تعداد میں فرق پڑ جاتا ہے. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم کربلا کے شہیدوں کے عزادار ہیں، حالانکہ اس والے معاملے میں ہمارا امتحان ہی نہیں ہوا. وہاں تو پیاس کے عالم میں حسین کہہ رہے تھے جاؤ، کوئی نہیں گیا. یہاں سارے انتظام کر کے کہہ رہے ہیں آؤ. سارے انتظامات ہر اعتبار سے ضرورت بھی ہے، پھر بھی آؤ نہیں ہوتے. اور یہ حقیقت ہے. اب مولا حسین نے جب کہا نا چراغ بجھا کے جاؤ، دیکھیے 72 جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. مولا نے کہہ دیا مجھ جیسے صحابی کسی کو نہیں ملے، میرے علم میں نہیں ہے، اس کا مطلب اب کسی کے نہیں ہوں گے. وہ 72 کی خلقت ہی عجب تھی، وہ لوگ ہی عجب تھے. لیکن چراغ بجھا کے کہا جاؤ، کوئی نہیں گیا. تو مولا حسین نے کہا، پہلے یہ نے کہا اگر سوچ رہے ہو کہ ایک دوسرے کے سامنے جائیں گے تو شرم آ رہی ہے تو چراغ بجھا دیتا ہوں. چراغ بجھا کے بھی کوئی نہیں گیا. تو یہ بھی کہا مولا نے تم سوچ رہے ہو کہ اگر امام کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جنت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو میں امام ہو کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تیسرا جملہ روایت میں ملتا ہے، مولا نے کہا اگر تم کو پھر بھی اطمینان نہیں ہے تو میرے قبیلے سے، میرے گھرانے سے، بنی ہاشم سے کسی ایک بچے کو لے کے نجف چلے جاؤ، میرے بابا کو گواہ بنا دینا، یا لے کے مدینے چلے جاؤ، رسول کو گواہ بنا دینا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، حسین نے خود بھیجا ہے. پھر بھی کوئی نہیں گیا. اب سوال یہ ہے، جنت کی ضمانت مولا لے چکے، اپنی رضا دے چکے، ساری چیزیں اجازت بھی دے دی، تو ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کس لیے؟ کہیں نہ کہیں ہر مسلمان کے ذہن میں ہے جنت، حصول جنت تو امام نے دے کے کہا ضمانت میں لیتا ہوں، چلے جاؤ. پھر بھی وہ نہیں گئے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا والوں کی نگاہوں میں جنت سے بڑی بھی کوئی چیز تھی. کربلا والوں کی نگاہوں میں کربلا کے شہیدوں کی نگاہ میں جنت سے بڑی بھی کوئی چیز تھی، وہ تھی رضائے پروردگار، وہ تھی رضائے معصوم. اور جب رضائے پروردگار حاصل ہو جائے تو جنت بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی
کہ بہلول بیچ سکتا ہے، حر خرید سکتا ہے۔ میں نے جملہ کہا رضائے پروردگار کے بعد جنت اتنی چھوٹی ہے کہ بہلول بیچ سکتا ہے، حر خرید سکتا ہے۔ یا جنت کو اتنا بڑھا دیا، جنت جنت جنت، ہر آدمی جنت کے پیچھے۔ مولا نے کہا ہے جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے تاجر کی عبادت ہے، جہنم کے خوف سے کرے غلام کی عبادت ہے۔ اللہ کو لائق عبادت جان کے عبادت کرو، جہنم اور جنت کے چکر میں نہیں، وہ تو میرے مولا کی ملکیت میں ہے جنت، اس کے لیے نہیں۔ تو اب یہ معاملہ بہت زیادہ وقت مجھے نہیں لینا ہے کہ نفاق دور ہو جائے ظہور کے وقت سے پہلے، کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم۔ بقیت اللہ آخر امام وارث آخر کا لقب ہے، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن شرط ہے، انہیں شرطیہ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو تو، یعنی اگر وارث آخر بہتر ہے مومنین کے لیے، تو اب منطق سہارا یہاں پر یہ دیتی ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، مومنین کے لیے رحمت ہے اور پھر دیکھیے آج کل کے دور میں مومن کا لفظ عام ہے، شیعہ کا لفظ عام ہے، لیکن امام کے ظہور کے وقت شیعہ حقیقی شیعہ، مومن حقیقی مومن، لکھنے والے نہیں، بلانے والے نہیں، بلکہ جس جو امام کی نگاہ میں ہوں گے۔ بہت سے امام کے، چوتھے امام کے زمانے میں، آٹھویں امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں کوئی چاہنے والا آیا، مولا آپ کے شیعہ آئے ہیں، مولا دوڑ کے گئے اور منع بھی کیا، اپنے آپ کو عبدار کہو، موالی کہو، چاہنے والا کہو، کیونکہ حقیقت شیعہ کچھ اور ہے، حقیقت شیعہ کچھ اور ہے۔ تو ہمیں اپنے کردار کو اس طریقے سے۔ اب آئیے کہ غیبت، فلسفہ غیبت کے حوالے سے خطبہ نے ذاکرین، میں نے بھی بہت سنا جو 72 امکان غیبت کے بارے میں، تو غیبت اتنا بتایا گیا کہ ہماری قوم یا دنیا کے لوگوں کے ذہن میں ایک تصور بیٹھ گیا کہ کوئی پردہ ہے اور کوئی خاص جگہ ہے جہاں امام چھپے ہیں۔ غیبت کے بارے میں اتنا لوگوں نے پڑھا کہ اب یہ تصور عام ہوا کہ کوئی مخصوص جگہ ہے، سرمن راہ سے امام غائب ہوئے تھے، آئیں گے خانہ کعبہ سے، لیکن آپ سرمن جیسے سامرا کہتے ہیں، وہاں پر امام کو نہیں بٹھا سکتے کہ یہیں پر ہیں نا۔ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل بتائی ہے چھٹے امام نے، کیونکہ غیبت کا ذکر غیبت امام سے پہلے اماموں نے کیا، سرکار نے کیا، آخری نبی نے کیا۔ تو غیبت کا مطلب یہ نہیں کہیں خاص پردے کے پیچھے چھپائے گئے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ایسا نہیں ہے، یہ غیبت کا فلسفہ ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کو چھپانے کے لیے غیبت اختیار نہیں کی گئی۔ پھر کہا 11 اماموں کو سامنے سے دیکھا تھا۔ میں نے کیوں کہا کہ منافقت دور ہو جائے، کوشش کرو نفاق چلا جائے، کیوں؟ کیونکہ 11 اماموں کو سے ملاقات جسموں کے ساتھ ہوتی تھی، اور جب تک جسموں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی نفاق اور ایمان ظاہر نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، جب تک جسموں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی نفاق اور ایمان، منافق اور مومنین میں فیصلہ کھلے عام نہیں ہو سکتا۔ تو اب آخری وارث کو غیبت کے پردے میں یا غیبت میں رکھا، اس لیے کہ اب جسموں سے ملاقات نہیں ہوگی بلکہ اب ملاقات روحوں سے ہوگی، اور جب ملاقات روح کا معاملہ ہو جائے گا تو اب نفاق کا معاملہ ہی نہیں بچا ہے۔ لہٰذا اپنی روحوں کو اتنا بلند کرو کہ امام کی طرف پرواز کر جائیں، امام کی طرف پرواز کر جائیں۔ ایسا نہیں کہ امام سے ملاقات کسی کی ہوئی نہیں۔ جب ہم ملاقات امام زمانہ کتاب ہے جو واقعات پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ سرکار، آخری امام کی حدیث ہے کہ جو میری ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ دلیل آپ جب اسی میں مل گئے، جب مولا نے کہا جو میری ملاقات کا دعویٰ کرے، ملاقات تو لوگوں سے ہوئی لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکا، کیونکہ چھٹے امام نے کہا کہ غیبت کے بارے میں سوائلی نے سوال کیا تو مولا نے کہا کہ ہمارے آخری حجت کی غیبت اصحاب کہف جیسی نہیں ہے،
اصحاب کہف جیسی نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے، وہ ہم کو نہیں جانتے، وہ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، ہم کیسے ہیں وہ نہیں جانتے۔ پھر کہ ہمارے آخری حجت کی غیبت یوسف کی طرح ہے، یوسف کی طرح ہے کہ 11 بھائی سامنے سے دیکھ رہے تھے، یوسف سب کو پہچان رہے تھے، وہ نہیں پہچان رہے تھے۔ غیبت یوسف کی طرح ہے کہ جب وہ غلہ لینے گئے یوسف ان کو دیکھ رہے تھے، وہ یوسف کو دیکھ کبھی نہیں پہچان رہے تھے۔ ملاقاتیں ہوئی ہیں لوگوں سے، لیکن امام کے جانے کے بعد یہ ذہن میں آیا کہ یہی امام ہے، قرائن سے سمجھا، دعویٰ نہیں کر سکتا، قرینے سے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہ وقت کا امام تھا۔ ایسے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یوسف کی طرح ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے، بھائی دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں رہے تھے۔ ویسے ہم بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اتنا بڑا مومن اور با کردار ہو نگاہ امام میں، جس کو امام اپنی جھلک دکھائیں، لیکن پھر بھی وہ پہچان نہیں سکتا، وہ قرینے سے جانے گا، واقعات سے جانے گا، بات پہ غور کرے گا تو سمجھے گا۔ ایسے پورے واقعات، ایک کتاب ہے ملاقات امام زمانہ، اس میں سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ چھٹے امام نے کہا کہ آخری حجت کی غیبت یوسف کی طرح ہے۔ پھر کا اس غیبت کا مطلب یہ نہیں جو بیان کیا گیا کہ امام پردہ غیب کے پیچھے چلے گئے، جب ظہور ہوگا تبھی معاملہ ہوگا کہ مولا آ جائیے تو ہماری یہ مشکل ختم ہو جائے، آ جائیے۔ اگر امام کی نگاہ کرم ہم پہ نہ ہوتی تو کب کے مٹ جاتے۔ اگر امام کی نگاہ کرم کا حجت خدا کی نگاہ، کیونکہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، زمانے کے امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چاہنے والوں کا خیال کیسے رکھے، جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو جھولے میں لٹا کر گھر کے سارے کام کرتی ہے لیکن جھولے سے دھیان نہیں جاتا، گھر کے سارے کام کرتی ہے جھولے سے دھیان نہیں جاتا۔ بعض روایتوں میں زمین کو جھولے سے منسوب کیا گیا ہے کیونکہ زمین حرکت میں رہتی ہے۔ امام دین کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں اور ہم سے نگاہ کرم بھی نہیں ہٹا رہے ہیں۔ اگر نگاہ کرم ہٹا لے تو یہ دنیا یہ ظلم ہمیں مٹا دے۔ تو اب جب امام کے ظہور کی دعا سب کر رہے ہیں، دعا حالانکہ دعا کرنے سے پہلے ہمیں اس دائرے میں آنا چاہیے جو امام کے ساتھ آنے کی ساری باتیں، کردار کیسا ہونا چاہیے، بھائی بھائی سے وفاداری نہیں، امام کے محبت کا دعویٰ ہے، پڑوسی پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا، امام سے محبت کا دعویٰ۔ ایسا نہیں کہ امام دیکھ نہیں رہے، عریضے آپ لکھ رہے ہیں اپنے اظہار عقیدت کی بنیاد پر، لیکن امام ایک ایک چاہنے والے کے اعمال سے باخبر ہیں۔ روایتیں یہاں تک ہیں کہ ہر شب جمعہ امام کی بارگاہ میں چاہنے والوں کے نامہ اعمال جاتے ہیں اور امام اعمال دیکھ کے گریہ بھی کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم اپنے مولا کو رلا رہے ہیں اپنے اعمال کی، یا تو ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ چھوڑ دیں، دنیا پسند ہے، دولت پسند ہے تو اور بھی تو جی رہے ہیں دولت میں، بالکل جیئے، لیکن امام کی ذلت یا امام، یہ مولا نے کہا، میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا مولا کے لیے، لیکن مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ ایسا کردار پیش کرو کہ لوگ دیکھ کے کہیں یہ علی والا ہے، یہ حسین والے ہیں، یہ امام والے ہیں۔ لہٰذا اب ہم دور آخر میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ ایک صدا آئی تھی 4-5 سال پہلے کہ یا علی مدد کب تک، اب یا مہدی المدد ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ تھنکنگ کسی تیسری طاقت کی تھی، جیسے نماز و حسین کا ایک سوال آیا تھا، جواب دیا ہمارے ذاکرین نے، بہت سی چیزیں آئیں۔ اب اس میں کچھ سوال ایسے ہے کہ علم بہت سج گئے، اب اس علم کے پیسے کے بجائے، خرچہ کرنے کے بجائے کسی غریب بچے کو پڑھا دیجیے۔ حالانکہ بات یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کو روک کے یہ کرنا، اس کو روک کے یہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اس کو بھی انجام دیا جائے۔ اس کے لیے بھی کئی رائے ہیں، غریبوں کی پڑھائی کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے عزائے حسین کو روکنے کا آپشن نہیں ہے، زکوٰۃ زندہ ہے، خمس کا دروازہ کھلا ہے۔
کیوں آپ تعزیہ داری کے پیچھے پڑیں؟ اس کے دو آپشن ہیں، زکوٰۃ آپ نکالیے، آپ عزاداری کے پیچھے کیوں؟ اسی طریقے سے یہ بات بھی آئی سیاست کے تحت، یا علی مدد، اب نہیں ہم دور امام مہدی میں زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا یا مہدی المدد ہونا چاہیے۔ حالانکہ مولا علی اور امام آخر کے مدد کے دعوے میں موازنہ کرنا غلط ہے، کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم یا علی مدد بھی کہیں گے تو مہدی ہی مدد کریں گے، مدد وارث آخر ہی کریں گے۔ ایک صلوات مل کے پڑھیں محمد والے مدد مولا ہی کریں گے۔ تو یہ الگ الگ نہیں، ہاں اتنا علماء نے ضرور کہا ہے جب مشکل آئے تو یا علی مدد کہو، اور جب گردن تک تلوار آ جائے تب اپنے وارث آخر سے توسل کرو، تب ان کو مدد کے لیے بلاؤ۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں، 15 شعبان کو ذکر کیا بھی تھا، اس کے بعد رحمت میرے حصے کی تقریر، کیونکہ آپ شورا کو سننے آئے ہیں اور بات آمادگی اس طریقے سے ہو گئی کہ ہمیں آج سے ہم وعدہ کر لیں کہ ہم دور امام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر زبان پہ یہ سوال رہتا ہے ظہور امام قریب ہے، ظہور امام قریب ہے، تو قریب مطلب اس کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی تو ہے، ہمارے لیے بھی تو ہے۔ کوئی نہیں، عالم جاہل سید غیر سید اونچا نیچا کچھ نہیں، امام کی نگاہ میں کردار۔ اور جو امام کی آمد کا منظر ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار، ایک ہاتھ میں علم، آخری محمد کی آمد، پہلے محمد کی آمد میں ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں اہل بیت۔ قرآن نے بتایا کیا کیا کرنا ہے، اہل بیت نے بتایا کیسے کرنا ہے۔ یہ دور محمد اول کی بات ہے، جب پہلا محمد اس دنیا میں آیا تو قرآن و اہل بیت کی تصویریں پیش کی، لیکن جب آخری محمد آئے گا تو اب تلوار اور علم۔ مسئلہ کیا ہے کہ پہلے محمد کے زمانے بات سمجھنے اور سمجھانے کی تھی، اور ظہور کے بعد وہ دور ختم ہو چکا ہوگا۔ اب بات سمجھنے اور سمجھانے کی نہیں ہے، بلکہ ذوالفقار اور علم جو علم کے سائے میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور اگر جو بھاگنے کی کوشش کریں گے ذوالفقار انہیں بھاگنے نہیں دے گی۔ تو پھر علم کے سائے میں کون آئے گا؟ جو آج آ رہے ہیں، جو آج آ رہے ہیں۔ اور ہم نہیں کہتے ہم ہی آتے ہیں، پوری دنیا میں جب بھی مولا حسین کی فتح کا علم برآمد ہوتا ہے نا محرم میں، تو پوری دنیا میں ہندو مسلم سنی سکھ عیسائی جتنے ہیں سبھی آتے ہیں اپنی عقیدت لے کے، حسینی بن کے آتے ہیں۔ تو وہی پرچم دور آخر میں، تو اب ذوالفقار اور علم لے کے ظہور مولا ظہور کریں گے، اور اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ میں نے کہا تھا نا، اپنے آپ کو ایسا آمادہ کریں روح اتنی بلند ہو جائے، کیونکہ نفاق کا معاملہ نہیں ہوگا مولا کے ظہور کے وقت، روح اتنی بلند ہو جائے۔ ایک شخص کا بیان ہے جس واقعے کا ذکر 2 جلدوں کا ترجمہ کیا ہے آیت اللہ جزائری صاحب نے، لکھنؤ کے تھے، قم میں تقریباً 40 سے 45 سال رہے، اور وہیں انتقال ہوا بھی پچھلے محرم میں، اور وہیں دفن ہے، ان کا باقاعدہ گھر ہے وہاں پر۔ انہوں نے بحر الانوار کا جو ترجمے ہوئے ہیں کچھ جلدوں کے 16-17 جلدوں کے، اور بھی اس میں الگ الگ علماء نے ترجمہ کیے، 2 جلدوں کا ترجمہ قبلہ نے بھی کیا ہے، بہت اچھے خطیب بھی تھے، تو انہوں نے اپنی کتابیں بھی لکھا ہے اور مجلس میں بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شخص بلکہ ایک قافلہ دریا کا سفر کر رہا تھا، تو طوفان آیا دریا میں، تو طوفان کے تھپیڑوں نے اس کشتی کو ایک جزیرے پہ پھینک دیا، تو لوگ اس جزیرے پہ رہ گئے، لیکن اس جزیرے کی خاصیت تھی کھانے پینے کا۔ بس 2 سے 3 منٹ میں یہ واقعہ، اس کے بعد میرے حصے کی خدمت تمام، پھر یہاں سے میرے بڑے بھائی جناب عرشی واسطی صاحب نے نعمت کے حوالے سے اس محفل کے نظم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ جب وہ طوفان نے ان کو جزیرے پہ ڈھکیلا، جزیرے پہ پھینکا، تو اب وہ لوگ وہاں پر خاصیت تھی کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، تو وہ لوگوں نے کچھ دن وہاں بتائے، کھانے پینے کا سب تھا، لیکن جب لوگوں کو گھروں کی یاد آئی تو کشتی کیسے بنائی جائے، تو پہلے زمانے میں یہ فن عام تھا کہ وہ لکڑی کاٹ کے اس طریقے سے بادبانی کشتی بنا لیتے تھے جو ہوا کے سہارے پہ چلتی تھی، بنائی گئی۔ تو جو یہ واقعہ بتا رہا ہے اس نے کہا جب کشتی بنائی گئی لوگوں کو کشتی پہ سوار کیا تو ظاہر سی بات ہے خشکی پہ کشتی بنائی گئی تھی، تو اس کو پانی میں دھکا دینے کے لیے ایک انسان چاہیے، تو دھکا دینے والا وہی تھا، کچھ دور تک دھکا دے کے گیا، لیکن دھکا دیتے دیتے جب وہ کشتی پانی میں چلی تو ایک لہر ایسی آئی کہ یہ پھر واپس جزیرے پہ چلا آیا، کشتی چلی گئی، وہ کشتی پہ سوار نہیں ہو پایا۔ اب اس کا بیان یہ ہے کہ میں اس تھپیڑے کی وجہ سے، لہروں کی وجہ سے جزیرے کے اس حصے پہ نہیں آیا، بلکہ دوسرے حصے پہ چلا گیا پانی کے سہارے، جہاں سے پہاڑ تھا،
میں پہاڑ کے پتھر کو پکڑ کے پانی سے لگ گیا. میرا آدھا حصہ بدن کا پانی میں تھا, آدھا پہاڑ پہ. اب میں سمجھ گیا کہ اب بچنا محال ہے, یقین کی منزل, بچنا محال ہے. تو اس نے سن رکھا تھا کہ جب موت قریب آ جائے تو اپنے حجت آخر سے توسل کرو. اس نے انہی کو آواز دی, مدد کے لیے بلایا. مدد کے لیے بلانا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک اژدہا, سانپ چھوٹا موٹا نہیں, اژدہا, اسے اجگر کہتے ہیں ہمارے ہندوستان کی زبان میں. اژدہا کافی چوڑا اور لمبا ہوتا ہے. اس کا پچھلا حصہ پہاڑ کی چوٹی پر, پہاڑ کی اونچائی پر, اور اس نے پہاڑ سے اتر کے انہوں نے سمجھا کہ اب میری موت آ گئی کیونکہ اژدہا مجھے کھائے گا. لیکن ان کے بائیں دائیں سے نکل کے سائڈ سے وہ سمندر میں منہ ڈال کے سمندر میں شکار کرنے لگا. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے نہیں آیا. پھر اتنے ہی پہ سانپ کے بدن پر ایک زہریلے جانور نے, بچھو کا ذکر کیا ہے, ڈنک مارا. ایسا زہریلا جانور تھا کہ اس سانپ کے بدن کے گوشت کے ٹکڑے جھڑ جھڑ کے گر گئے. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں سانپ کی ریڑھ کی ہڈی مثل سیڑھی کی بنی رہ گئی, مثل سیڑھی کی بنی رہ گئی. تو میں سمجھ گیا کہ مدد آ گئی, مدد آ گئی. تو اسی میں نے کہا بڑا جانور تھا تو اس ہڈی کے سہارے وہ چڑھ گیا. جب چڑھ گیا تو وہاں رہنے لگا. جب وہ دن گزرا نا تو دیکھا کہ کچھ لوگ آنے کی آواز آئی تو یہ چھپ گئے. تو وہاں لوگوں نے کھانا تیار کیا. کھانے کے بعد ایک نے اس میں سے کہا کہ سب لوگ کھانا کھا لو لیکن ایک انسان کا کھانا بچا دینا. کہا وہ کون ہے؟ کہا یہاں پر ایک اور انسان ہے جو چھپا ہوا ہے. اس نے سوچا یہ میری بات کر رہے ہیں. جب اگلی بار وہ کھانا کھانے آئے اس جزیرے پر, وہ آتے تھے, وہ لشکر کچھ لوگ آتے تھے, تو اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو انہیں پتا تھا تو مجھے قتل کر دیتے. اس کا مطلب یہ شریف لوگ ہیں. تو اگلے بار وہ بھی کھانے میں شریک ہو گئے. کچھ دن تک رہتے رہے کہ ایک مرتبہ اس میں سے ایک شخص نے پوچھا یہ بتاؤ تو ہمارے ساتھ رہ جاؤ گے یا اپنے گھر جاؤ گے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. تم اپنے ساتھ میرے ساتھ رہو گے یا اپنے گھر جاؤ گے؟ اتنا سننا تھا کہ گھر کی یاد آئی, بچوں کی محبت غالب ہوئی, اہل و عیال کی محبت غالب ہوئی, دولت کی محبت غالب ہوئی. کہا ہم گھر جائیں گے. کہا بالکل پکا, کہا ہم گھر جائیں گے. تو اس شخص نے ایک اپنے سپاہی کو یا اپنے ایک ساتھی کو کہا ان کو گھر بھیجاؤ. سمندر کے کنارے لے کے آیا جزیرے کے اور کہا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی, ایک لمحے کے بعد کہا کھولو. آنکھیں کھولی. کہا شاید تمہارے گاؤں کی, تمہارے محلے کی گلیوں کے کتوں کی بھونکنے کی آواز آ رہی ہے. آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولی. کہا یہی تمہاری بستی ہے؟ کہا ہاں. کہا جاؤ. وہ خوش ہو گیا اپنے گھر آ کے کیونکہ پریشان ہوا تھا سفر میں. جب 2 قدم آگے بڑھا نا تو اس ساتھ میں آنے والے شخص نے کہا بڑے بدنصیب ہو, بڑے بدنصیب ہو. کہا کیوں؟ کہا جس نے تمہیں رکنے کو کہا تھا وہی تھا وقت کا امام. جس نے تمہیں رکنے کو کہا تھا وہی تھا وقت کا امام. لیکن امام کی محبت پہ غالب آئی اولاد کی محبت, دولت کی محبت, ثروت کی محبت. تو ہمیں اس سے اونچا اٹھنا ہے, ہمیں اپنے کردار کو اس معیار پہ لے جانا ہے. لہٰذا ہم دعا کریں, یہ بھی توفیق امام ہی دیں گے, بی بی زہرا ہی عطا کریں گی. اور جب بھی ہم مجلس میں یا محفل میں فرش ذکر حسین, ذکر اہل بیت پہ آئیں تو یہ دعائیں کریں. اور بس یہیں سے تقریر ختم ہو گئی. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ مجلس میں جائیں یا حالانکہ یہ میرے بڑے بھائی عرشی بھائی کا کام ہے کہ کس طریقے سے کام ہونا چاہیے کہ محفل میں آپ بیٹھیں تو جو فضائل پڑھے جاتے ہیں نا وہ فضائل اچھے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے خاندان کے نہیں ہوتے, اہل بیت کے ہیں. کوئی شاعر ذاکر اپنے خاندان کے فضائل نہیں پڑھتا, وہ مالک مختار کل, مختار کائنات, امیر کائنات کے فضائل پڑھتا ہے. لہٰذا چہرے دیکھ کے, شخصیت دیکھ کے داد نہیں, بلکہ فضیلت. شعر سبھی اچھے ہوتے ہیں, واقعات سبھی مولا کی مدح میں اچھے ہوتے ہیں, سننے والے اس کے درجے بنا دیتے ہیں کہ کون 10ویں درجے کا ہے, کون 9ویں درجے کا ہے. اچھے تو سبھی ہوتے ہیں. لہٰذا آپ محفل میں آئے ہیں, چہرے ایسے چمکیں کہ لگے کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں, زبردستی نہیں آئے ہیں. اسی طریقے سے مل جل کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بآواز بلند صلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.